بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ قریش کا وفد ابو طالب کی خدمت میں وفد حاضر ہوا۔ ابو طالب نے ان کا زوردار سواگت کیا۔ جب تمام لوگ بیٹھ گئے تو ابو طالب نے پوچھا، کہیے آج آپ لوگوں نے کیسے کشٹ کیا؟ ابو جہل نے کہا، محترم بزرگ، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم میں ایک نیا فتنہ کھڑا کر دیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے، اتنی بڑی خدائی کا صرف ایک خدا بتاتا ہے، پھر ایسی ہستی کو خدا کہتا ہے جسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا، ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ سے درخواست کریں کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیں کہ وہ ہمارے معبودوں کی توہین نہ کرے، ہمارے باپ دادا کے مذہب کو برا نہ کہے اور نئے مذہب کی تبلیغ نہ کرے۔ آپ ہاشمی ہیں، بتوں کے پرستار ہیں، آپ کا فرض ہے کہ آپ دل و جان سے کوشش کر کے اسے سمجھائیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ میرے پاس آئیں۔ ابو طالب بولے، مجھے خود معلوم ہے کہ آپ نے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی سختیاں کی ہیں، تکلیفیں پہنچائی ہیں، اس کا گھر سے نکلنا بند کیا ہوا ہے، اس کے ماننے والوں کو خوب ستایا ہے۔ سوچو، کیا تمہارے لیے یہ مناسب ہے؟ معبودوں کی قسم، تم نے غلطی کی ہے، بڑی غلطی۔ جو طریقہ تم نے اپنایا ہے وہ غلط ہے۔ جب سختیاں برداشت کے قابل نہیں رہ جاتی تو کمزور سے کمزور انسان بھی مقابلے میں آ جاتا ہے۔ ضد بری چیز ہوتی ہے۔ تم کو یہ ضد ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بتوں کو برا نہ کہے، اور اسے یہ ضد ہے کہ ایک اللہ کی تبلیغ کرے۔ اس ضد نے کام بگاڑ رکھا ہے۔ تم نرمی کرو، وہ خود ہی باز آ جائے گا۔ میری ان باتوں سے یہ نہ سمجھ لینا کہ میں نے اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ رکھا ہے۔ نہیں، میں مرتے دم تک اس پر قائم رہوں گا۔ اپنے معبودوں کی توہین میں بھی گوارا نہیں کر سکتا، لیکن میرا طریقہ الگ ہے۔ نہ کسی کو میں برا کہوں نہ سنوں۔ یہی طریقہ تم بھی اپناؤ۔ ہم سختیاں نہ کریں، اگر وہ تبلیغ بند کر دے۔ ولید نے کہا، میں آج اپنے بھتیجے کو برا کر سمجھاؤں گا، یقین ہے کہ وہ مان جائے گا۔ تم بھی سختیاں بند کر دو۔ ابو طالب بولے۔ ابو بستری نے کہا، بے شک یہ مشورہ مانا جا سکتا ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ سے باز آ جائے تو ہمیں مسلمانوں پر سختیاں نہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد وفد کے لوگ اٹھے اور چلے گئے۔ وفد کے لوگ آنے کو تو آ گئے، لیکن ابھی انہیں اطمینان نہ ہوا تھا۔ انہوں نے دوسرے دن بھی ابو طالب کے پاس جانا طے کیا۔ جب یہ طے ہو گیا تو ابو لہب نے کہا، کل ہم ابو طالب سے صاف طور سے کہہ دیں گے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مذہب میں داخل نہ ہوئے تو پھر ہم ان کو قتل کر ڈالیں گے۔ ابو سفیان تو چاہتا ہی یہی تھا کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے کہا، ضرور یہ کہہ دینا چاہیے، اور اگر ابو طالب کے سمجھانے سے بھی باز نہ آئے اور ہمارے مذہب میں داخل نہ ہو تو ہمیں ترنت انہیں قتل کر دینا چاہیے۔ ابو لہب نے کہا، بے شک ایسا ہی ہوگا، ہم ابو طالب سے آخری بات کریں گے۔ دوسرا دن آیا، وفد نے تیاری شروع کی، سب جمع ہوئے اور ابو طالب کی خدمت میں حاضر دی۔ ابو طالب نے عادت کے مطابق ان کی آؤ بھگت کی۔ جب اطمینان کے ساتھ بیٹھ گئے تو ابو طالب نے پوچھا، آج کیسے تشریف لائیں؟ کیا کوئی نئی بات ہو گئی؟ ابو لہب نے کہا، نئی کوئی بات نہیں، آج ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ سے کہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے سامنے بلائیے، آپ بھی سمجھائیے، ہم بھی سمجھائیں، ہو سکتا ہے ہم سب کے سمجھانے سے وہ سمجھ جائے۔ مناسب ہے، ابو طالب نے کہا، لیکن اس کے سامنے سختی سے باتیں نہ کریں، کیونکہ یہ میری توہین ہوگی اور میں اسے کسی طرح نہ سہ سکوں گا۔ اطمینان رکھیے، ایسا نہ ہوگا۔ ابو جہل نے کہا، ہم سب آپ کا احترام کرتے ہیں۔ ابو طالب نے اپنے غلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے تشریف لائے کہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، کندھے پر کالی کملی پڑی تھی، ہاتھ میں چھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی السلام علیکم کہا۔ عرب میں سلام کرنے کا یہ طریقہ نہ تھا۔ سب حیران ہوئے۔ ابو طالب نے کہا، میرے چشم و چراغ، آؤ میرے پاس بیٹھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محترم چچا ابو طالب کے پاس بیٹھ گئے۔ باتیں شروع ہوئی۔ ابو لہب نے کہا، تم جانتے ہو ہم سب منصب اور عزت کے مالک ہیں، قریش کے بڑے لوگ ہیں، جو بات ہم طے کر لیتے ہیں سارے عرب والے بغیر کچھ کہے سنے اسے مان لیتے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں جانتا ہوں آپ ایسے ہی ہے۔ ابو لہب پھر بولا ہمیں قریش اور مکہ کے نمایاں قبیلوں نے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ ہم تم سے کوئی سمجھوتا کر لیں۔ پیارے بھتیجے، جو فتنہ تم نے اپنی قوم میں پیدا کیا ہے اس فتنے سے تمام قوم مشکلوں میں پھنس گئی ہے۔ تم سمجھدار ہو اور قوم کی مشکلوں کو خوب سمجھتے ہو۔ اپنی قوم پر احسان کرو اور اس مشکلوں کو نہ بڑھاؤ۔ میں نے قوم کو مشکل میں تو نہیں ڈالا بلکہ میری قوم نے خود میرے اوپر سختیاں کی ہے، مجھے کٹھنائی میں ڈال دیا ہے، مگر مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ مجھ پر سختیاں کی جائے۔ ہاں، ملال ہے تو اس کا کہ جو لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں ان پر ہر قسم کا ظلم کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ ابو لہب نے کہا بے شک یا ہم سے غلطی ہوئی، لیکن اب ہم سمجھوتے کے لیے آئے ہیں۔ پیارے بھتیجے، اگر تم کو دولت کی ضرورت ہے تو ہم سب مل کر تمہارے لیے اتنی دولت جمع کر دیں کہ تم سب سے مالدار بن جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے چچا، اگرچہ میں غریب ہوں لیکن خدا کی قسم مجھے دولت کی ضرورت نہیں، نہ مجھے سونا چاندی چاہیے، دولت نہیں چاہیے۔ تو کیا کسی سندری سے محبت ہو گئی ہے؟ ابو لہب نے پوچھا، بتاؤ وہ کون پری ہے جس سے تم بیاہ کرنا چاہتے ہو؟ میں تم کو وشواس دلاتا ہوں کہ وہ سندری کوئی بھی ہو، ہم اس سے تمہاری شادی کرا کے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے، اے چچا، یہ بات بھی نہیں ہے، مجھے کسی سندری سے پریم نہیں ہے۔ اب ابو لہب نے پھر پوچھا، اچھا تو کسی جاہ و منصب کی ضرورت ہے؟ اگر یہ بات ہے تو قریش تم کو اپنا سردار ضرور مقرر کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے، مجھے جاہ و منصب کی بھی خواہش نہیں۔ ابو لہب نے کہا، تو بس تم شاید حکومت چاہتے ہو۔ اگر یہ بات ہے تو ہم تم کو پورے عرب کا بادشاہ بنائے دیتے ہیں، سارے عرب میں آپ کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں چچا، میں حکومت نہیں چاہتا۔ ابو لہب بولا، بس تو تم کچھ بیمار ہو، اگر یہ بات ہے تو ہم تمہارے علاج کے لیے مشہور حکیموں کو بلا کر علاج کراتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کرم سے میں بیمار بھی نہیں ہوں۔ ابو لہب نے کہا، تو کیا کسی جن یا آسیب کا اثر ہے؟ اس اثر کو کاہن دور کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کسی جن یا آسیب کا بھی اثر نہیں۔ پھر آخر کیا بات ہے؟ تم کیا چاہتے ہو؟ چاہتا ہوں کہ تم بتوں کی پوجا چھوڑ دو اور اس خدا کی عبادت کرو جو پوری دنیا کا پیدا کرنے والا ہے اور جس کے ہاتھ میں عزت و دولت ہے، موت اور زندگی کا نظام ہے، اور جو ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، جو بزرگ و برتر ہے اور پوری کائنات کا بادشاہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں تلاوت کی۔ وفد کے تمام ممبر آیتوں کو سن کر حیران رہ گئے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ابو جہل نے کہا، تو گویا تم صلح کرنے سے انکار کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انکار میں نہیں کرتا بلکہ تم کرتے ہو۔ کیوں نہیں تم خدا کے سامنے جھک جاتے ہو اور کیوں جھوٹے خداؤں کو نہیں چھوڑ دیتے؟ ابو لہب نے بگڑ کر کہا، اس لیے کہ ہم اور ہمارے باپ دادا انہیں پوجتے رہے ہیں، ہم خیالی خدا کی پوجا مرتے دم تک نہیں کریں گے۔ اب تم ہوشیار ہو جاؤ، ہم نہ صرف تمہارا مکہ میں رہنا مشکل کر دیں گے بلکہ تم کو قتل کر ڈالیں گے۔ ابو لہب کو جوش آ گیا، اس نے غصے میں بھر کر ابو طالب کو خطاب کیا اور کہا، سنو ابو طالب، یا تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑو ورنہ مقابلے میں آ جاؤ۔ اب ہم تمہارا بھی خیال نہ کریں گے، یہ قوم کا معاملہ ہے، مذہب کا معاملہ ہے، اس میں کسی کا لحاظ نہ کیا جائے گا۔ ہم آپ کو سوچنے اور غور کرنے کی مہلت دیتے ہیں۔ اگر تم اپنے بھتیجے کا ساتھ دینے سے باز آ گئے تو ہم تم کو اپنا سردار مانے رہیں گے، اور اگر باز نہ آئے تو تم پر بھی سختیاں کریں گے۔ اگر تم نے کل تک یہ نہ کہلا بھیجا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے ہٹ گئے ہو تو پھر تمہارے خلاف بھی کارروائی شروع کر دی جائے گی۔ ابو لہب کھڑا ہو گیا، اس نے جنگ کا اعلان کر دیا تھا۔ ساتھ کے دوسرے سردار بھی کھڑے ہو گئے اور بگڑتے ہوئے روانہ ہو گئے۔ سب کے چلے جانے کے بعد ابو طالب نے کہا، پیارے بھتیجے، تم نے دیکھ لیا کہ ساری قوم بھڑک اٹھی ہے، میں کمزور ہوں، میں ساری قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تم ان کی باتیں مان لو، میں اکیلا کس کا مقابلہ کر سکوں گا؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی اس بات سے تھوڑا پریشان ہوئے، پھر آنکھوں میں آنسو لا کر بولے، چچا خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند رکھ دے تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہ آؤں گا، یہاں تک کہ یا تو خدا اس کام کو پورا کر دے گا یا میں اس کام پر آ جاؤں گا۔ آپ کی اثر بھری آواز نے ابو طالب پر بڑا اثر ڈالا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میری جان فکر نہ کرو، میری زندگی میں تیرا کوئی بال ٹیڑھا نہ کر سکے گا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی دور ہوئی۔ آپ اٹھے، چچا کو سلام کیا اور اپنے مکان کی اور روانہ ہو گئے۔